یہ رپورٹس ہیں ان کی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ انہیں کوئی ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے کہ جو سیریس ہو، نہ ان کا علاج رکا ہے کہیں پہ، ہر چیز ان کی ہوئی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ کون سی چیز ان کو نہیں دی گئی، پھر یہ کس چیز کا واویلا کر رہے ہیں؟ یار ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق مل رہی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ شور مچائے چور مچائے شور۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل، ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو جو طبی معائنے کی سہولت دی گئی تھی، اب ایک مرتبہ پھر سے کچھ بازگشت اس چیز کو لے کر سامنے آ رہی ہے کہ شاید طبی معائنہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا۔ دوہرے اختلاف آ رہے ہیں، ایک طرف کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہوا، ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوا۔ تو آج اس موضوع پر، اس کرنٹ سینیریو پر ہم بات کریں گے شیخ طارق رشید صاحب سے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شیخ طارق صاحب، جس طرح سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کو ان کا حق دیا گیا، قانونی حق ان کو دیا گیا، ان کا معائنہ کرایا گیا طبی، اور وہ ہر چیز پرفیکٹ آئی، میڈیکل بورڈ اور طبی معائنہ مکمل طور پہ بالکل ٹھیک آیا۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے وہ کچھ واویلا اور شور شرابہ ایک مرتبہ پھر سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ قانونی طور پہ طبی معائنہ کے لیے ان کو لے جایا گیا۔ دیکھیں، طبی معائنہ کرانا ایک ہر شخص کا ایک رائٹ ہے، ایک اس کا حق ہے، ہر قیدی کا حق ہے، لیکن ہر قیدی کو پھر یہ سہولیات ملنی چاہیے کہ انہیں پیمز میں یا الشفا میں پھر ان کے معائنے ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، جہاں سے یہ ملزم ہے اور بھی ملزمان ہیں، بے شک۔ میرا سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ جہاں پہ ایک عام قیدی کو جس کا معائنہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کا معائنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آنریبل سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن تھی کہ انہیں کسی اچھے ہاسپٹل میں ان کا معائنہ ہو، پھر ان کے جو اہل خانہ ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، جو رفقا ہیں، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی اچھی جگہ پہ ان کا معائنہ ہو، اور پھر وہ ہوا۔ ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ان کا طبی معائنہ، ان کی جو اہل خانہ ہیں ان کی موجودگی میں ایک بھرپور ان کا طبی معائنہ ہوا، اور وہ جب طبی معائنہ ہو گیا تو اس کو ایک تسلی بخش قرار دیا گیا کہ بھئی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہیں مزید کسی علاج کی ضرورت ہو۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس پہ شور مچائیں اور اس پہ یہ واویلا کریں کہ جی ان کا تو معائنہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، تو یار یہ کیا بات ہوئی؟ اگر الشفا میں جو ہے وہ سہولیات اور ہیں، یا پیمز میں کوئی اور ہیں، یا وہاں ڈاکٹر کوئی بہت زیادہ کوئی قابل ترین ہے اور یہاں پہ قابل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوئی انہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی بیماری کوئی سیریس تو لاحق ہے نہیں کہ جس کا معائنہ جو ہے صرف ایسی ہی جگہ پہ ہو جہاں پہ وہ چاہتے ہیں۔ دراصل ان کے جو عزائم ہیں وہ عزائم پورے نہیں ہوئے وہاں پہ۔ ان کے عزائم جو تھے، جس ہسپتال میں جانا چاہتے تھے وہاں ان کے کوئی عزائم ہوں گے، وہاں ان کے لیے کوئی اور انہوں نے کچھ سوچا ہوا ہوگا، وہ چیز ان کی پوری نہیں ہو سکی وہاں پہ۔ کیا شفا انٹرنیشنل کی جو معائنہ تھا اس کی جگہ کو تبدیل کر کے پیمز لے کے جانا کوئی سیکیورٹی صورتحال درپیش تھی، اس وجہ سے یہ عمل کیا گیا؟ دیکھیں، سیکیورٹی کی تو میں سمجھتا ہوں ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو ہر وقت رہتا ہی ہے کہ بھئی یہ سازشی لوگ ہیں، یہ کہیں بھی کچھ بھی کر دیں۔ اور باقی بات یہ ہے کہ پیمز جو ہاسپٹل ہے وہ پاکستان کا ایک مانا ہوا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل سے کم نہیں ہیں، اور اگر ان کا معائنہ اگر وہاں پہ ہو گیا تو اس سے اب مجھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ یہ کیوں یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو معائنہ ہے وہ الشفا میں ہی ہونا چاہیے؟ اسی کیا ریزن ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ریزن ہے
کہ وہاں پہ انہوں نے واویلا کرنا تھا, کوئی 10-20 پیڈ ورکر بلانے تھے, وہاں پہ شور شرابہ کرنا تھا, وہی پرانا وتیرہ بنانا تھا, جلاؤ گھیراؤ ان کا جو ہے انہوں نے وہی کرنا تھا, اور وہ ان کے جو ہیں عزائم وہ خاک میں مل گئے. تو اس لیے انہوں نے یہ شور مچایا کہ جی یہاں پہ کیوں کرایا ہے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ معائنہ ہے کہ کہیں پہ بھی ہو, بلکہ یہ تو عام ایک قیدی ہے, اس کا تو ایسی جگہ پہ جو ہاسپٹلز جو سرکاری جو حوالہ جیلوں کے اندر ہاسپٹل ہیں وہاں معائنہ ہو جاتا, وہ بھی کافی تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فراخ دلی ہے سپریم کورٹ کی بھی اور حکومت کی بھی کہ انہوں نے ایک اچھی جگہ پہ ان کا معائنہ کرایا ہے اور ان کے اپنوں کی موجودگی میں کروایا. سر میڈیکل بورڈ کی موجودگی اور طبی سہولیات بہتر سے بہترین کی موجودگی کے بعد بھی شور شرابہ کیا گیا کہ جی معائنہ نہیں ہو رہا, معائنہ نہیں ہو رہا, جبکہ وہ معائنہ ہو چکا تھا. باہر ایک الگ ہی طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. وہ کیا وجہ ہے, کیا رپورٹس آ رہی تھی سامنے؟ دیکھیں وہ تو ان کا ایک وتیرہ ہے, اور انہوں نے وہ تو کرنا ہے کہ بھئی ہمارا تو یہ مریض جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے بیمار ہے, کتنے سالوں سے بیمار ہے, یہ ہے, یہ دیکھیں یہ رپورٹس ہیں ان کی, پچھلا ریکارڈ ہے اس میں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں کوئی ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے کہ جو سیریس ہو. اگر ان کو بیماری ہے میں سمجھتا ہوں تو ان کے خمیر میں بیماری ہے, ان کے جینز میں بیماری ہے, کہ جو غدار وطن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جینز میں وہ شامل ہے کہ انہوں نے اس کا علاج کرانا ہے. تو بھائی اس کا علاج تو وہیں ہے اڈیالہ جیل, اس کا علاج تو وہیں پہ ہونا ہے, وہیں پہ جو ہے ان کو علاج ملے گا تو ان کا دماغ درست ہوگا. ورنہ کوئی بھی محب وطن شخص کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسا شخص آ کے باہر نکل کے کوئی ایسے وبیلے کرے کہ ہمیں تو مار دیا, ہمیں تو پیٹ دیا, اور ہمیں تو علاج نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا. میں نے رپورٹس بھی آپ کو پچھلی انہیں دکھا دی کہ جس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اب موجودہ بھی جو ان کا پیمز میں جو معائنہ ہوا ہے ان کے اپنوں کی موجودگی میں, اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا علاج یہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں اس سے وہ جو انہوں نے اپنی بہن کو بولا ہے, اپنی بہن اور ان کی بہن نے اس کی وضاحت کی ہے پریس کانفرنس کہ وہ مطمئن ہے کہ ہمارا علاج صحیح ہو رہا ہے. پھر کس چیز کا واویلا؟ دیکھیں نا, ایک تو ایک عام قیدی کی طرح ان کا علاج نہیں ہو رہا, ایک چلیں سابق وزیر اعظم تھے یہ, آپ اس کا پروٹوکول کہہ لیں یا سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن پہ کہہ لیں کہ ایک بہتر ترین جگہ پہ ان کا علاج اور ان کا معائنہ ہوا ہے. اور جیل میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی سہولیات نہیں مل رہی, یا ان کا علاج نہیں ہو رہا, یا ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا جا رہا, یا ان کو اور سہولیات نہیں دی جا رہی, ہر چیز ان کو وہاں مل رہی. سر کہا جا رہا ہے جب ان کو پیمز لے کے جایا گیا تو وہاں پہ جو نرسز اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف تھا وہ صرف ایک ہی واویلا کرتا نظر آ رہا تھا کہ اپنی گھڑیوں اور اپنے پرسز کی حفاظت کریں. کیا اس میں درستگی ہے؟ دیکھیں ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے. ان کے جو یہ پیڑ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے جو اپنا ان کے خریدے ہوئے لوگ ہیں, یا ان کے اپنے ایک عزائم ہوتے ہیں ان کے, وہ لوگ ہیں جن کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور ان سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بھی واردات کہیں پہ ڈال دیں. آپ نے 9 مئی کی نہیں دیکھی بات کہ انہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. کوئی جو ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے جو تصاویر لگی ہوئی تھی, کوئی وہ تصویریں لے جا رہا ہے, کوئی اے سی اتار کے لے کے جا رہا ہے, کوئی جناب صاحب چولہے اتار کے لے کے جا رہا ہے, کوئی کسی کا ہیٹ لے کے جا رہا ہے. دیکھا نہیں آپ نے وہ چیزیں کہ کس طریقے سے بے دردی سے انہوں نے لوٹا ہے؟ تو ان سے کیا وہ عید ہے؟ وہ تو وہ جگہیں جہاں انہوں نے لوٹا تھا جو ہمارے اثاثہ ہیں, جو ہمارے ہیروز کی جو جگہیں ہیں جن کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں. اور یہ ہسپتال کیا چیز ہے ان کے لیے؟ یہاں بھی انہوں نے لوٹ مار کر دینی تھی اگر تھوڑا سا بھی اگر سیکورٹی ٹائٹ نہ ہوتی تو. اور دوسری بات یہ ہے جب ان کا لیڈر ہی چور ہو, جو سزا ہی چوری کی کاٹ رہا ہو, تو ان کے ورکروں سے کیا چیز بعید ہے؟ وہ چوری نہیں کریں گے, وہ تو اس کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے. کوئی شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مر جانا چاہیے ان ورکروں کو. ایک اور پیغام دیا گیا ہے اپنی بہنوں کے ذریعے, انہوں نے اپنی پارٹی کو بالخصوص سہیل آفریدی کو, کہ اسٹریٹ موومنٹ تیز کرو. یہ اسٹریٹ موومنٹ میں اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا اسٹریٹ موومنٹ میں یہی کام ہے نا کہ جلاؤ, گھیراؤ, مارو, پیٹو,
सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाओ और जो है अपना लोगों को पीटो मारो, यही इन्होंने करना है। और इन्होंने क्या करना है और इनके पास क्या है करने को? सर जो शख्स खुद कहता रहा कि नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, आज जब अडयाला पहुंच गया तो शोर शराबा और ववेला करता नजर आ रहा है। भाई अडयाला में भी इन्होंने क्या करके दिखा दिया, कितने के लोगों को वहाँ इकट्ठा करके इन्होंने दिखा दिया कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। और भाई तुमने देख लिया कि भाई कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। अब तो लोगों को ये शऊर आ गया है कि ये झूठा है और ये गद्दार वतन है। तो कोई लोग जो सेंसिबल है ना, वो कोई भी इसके साथ नहीं है। वही लोग हैं जो अपनी दुकानदारियां जो है जिन्होंने अपनी चलाई हुई हैं और अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं। शेख तारिक रशीद साहब, साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हालिया जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो मुंतकली की गई थी बानी पीटीआई की, उसके बाद जो सिनेरियोज और जो तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को पेश किया जा रहा था, शेख तारिक रशीद साहब ने बड़े वाज़िह अल्फाज में उन चीज़ों को बयान किया। जी उम्मीद करते हैं इसी के साथ जी आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।